اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ چاند سے روشنی لے کر، پھول سے خوشبو لے کر اور شہد سے مٹھاس لے کر ہم آپ کو پیاری سی صبح کا پیار بھرا سلام کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سوچتے تو ہوں گے کہ ہم ہمیشہ ہر صبح کو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لے کے آتے ہیں۔ ان دعاؤں کے پیچھے کیا چیز ہے، آج اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے رشتے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے نہیں ہوتے، جن سے ایک تعلق ہوتا ہے، ان کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ حق ہے بات کرنے کا، آغاز کرنے کا سمرہ کا، تو سمرہ سے ہی اس حدیث کو پڑھوائیں گے، اس کے بعد اس پہ ڈسکس بھی کریں گے۔ السلام علیکم سمرہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے آج آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں، یہ روشنی لے کے، مٹھاس لے کے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں موٹیویٹ ہوتا ہوں، کیونکہ جمعہ کے دن اللہ کے قریب ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم، اور یہ تو ہمیں ہر روز ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک اپنا ہی الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چاشنی رکھی ہے۔ اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے اندر ایک عجیب ایک خوشی بھی، ہم جو نا ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہم پہ اپنی رحمت برسا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی صبح کی پیاری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سمرہ بتائیے گا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے سمرہ، بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جن کی قدر کرنا اور جن کی عزت کرنا، جن کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہوتا ہے۔ فرض اس طرح ہوتا ہے ہم ان سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہ کریں تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن وہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک رشتہ دوستی کا رشتہ ہے، احساس کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، رواداری کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے اندر جو عزت اور احترام ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کبھی کبھار خون بھی سفید پڑ جاتا ہے اور اپنے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خون کا تعلق مانتا ہوں کافی حد تک ہے رشتوں کے اندر، لیکن احساس کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ بالکل ایسی بات ہے یاسر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نا گیدرنگ میں کوئی ایک انسان ہمارے بہت کلوز ہوتا ہے، وہ ہمارے خون کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ جسے ہم اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ لیں یا ہمارے بہت کلوز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہے اس طرح کی ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے، مطلب کہ ہم اس کے سامنے جو ہے نا ساری چیزیں ساری باتیں ایسے ایکسپلین کر کے رکھ دیتے ہیں اور کوئی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا ہیرا پھیری نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے اس کو بالکل سیدھا سیدھا کر کے اس کو بتا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے سمرہ، میں اس بات کو اگر کہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ رشتے اعتماد کے رشتے ہوتے ہیں، بھروسے کے رشتے ہوتے ہیں، اور اعتماد اور بھروسے کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ایک سمرہ ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی ہے، اور کیونکہ اپنوں کی بھی بات کر لیتے ہیں، اپنے رشتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، اور رات میں نے خواب دیکھا اور ابھی میرے مائنڈ میں آیا، میں نے کہا آپ سے میں ڈسکس کر لوں۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، ایک جگہ بیٹھا ہوں، مطلب ایک ڈسٹرب ہوں لائف کی روٹین سے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا، اور ایک یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے آگے میں اس کا رزلٹ بھی نکالوں گا۔ تو میں نے خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا، کنونس کیا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یقین کریں یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور آج میں اسی لیے خوش بھی ہوں، مطمئن اچھا ویسے بھی ایک ہوں۔ چیز ہے، یاسر ہمیشہ نا مطلب اپنے فادر کا بہت کہتے ہیں، یاسر آپ اپنے فادر کے بہت کلوز ہیں، اس لیے آپ کو نا جو بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو آپ کا مائنڈ ڈائریکٹ ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ ہم جتنا بھی دور ہو، کیونکہ میں ملتان سے ہوں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم جتنا بھی دور ہوں، ہمارے ماں باپ کا جو محبت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ان کی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کافی عرصے سے، پچھلے 3 ماہ سے فلسطین پر اسرائیلی مظالم جاری ہے، بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جو انسانیت کی تمام حدیں ہیں وہ عبور کر چکی ہیں، وہاں پہ ظلم ہے، وہاں پہ جبر ہے۔ ہم بات کرتے رہتے ہیں، ہم نے سمرہ لاسٹ ڈیز میں بھی بات کی کہ جتنی بھی انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ خاموش تھیں، لیکن ایک تھوڑی سی اگر ہم کہیں کہ ایک تھوڑی سی راہ دکھائی دی ہے، تھوڑی سی کرن دکھائی دی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ جی بالکل، جنرل اسمبلی میں پناہ گزینوں کی مدد، امدادی کاموں اور اثاثوں کے تحفظ سمیت یہودی آباد کار بستیوں کے خلاف 5 قراردادیں منظور کی گئی ہیں، اور پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں منظور ہونے والی قرارداد کے حق میں 168 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ سمیت 10 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔
بالکل کچھ ممالک اب بھی ایسے, کیونکہ اب امریکہ کی بات کی جائے, ہمیں امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے تمام پاکستانیوں کو جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اب امریکن سٹیزن بھی ہیں تو آپ اپنی ریاست سے یہ گزارش کیجئے کہ ان سے یہ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھہرے ہوں جو مظلوم ہوں, حق کے ساتھ ٹھہرے ہوں. دیکھیں آج آپ کے پاس طاقت ہے, کل نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے. اور اگر ہم خدا کو بھی ہٹا دیں, ہم مذاہب کو بھی ہٹا دیں, کہ انسانیت کو صرف لے آئیں, تو انسانیت بھی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے, چاہے آگے جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کافر ہو, یہودی ہو, یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, سب سے عظیم رشتہ انسانیت کا ہے. ناظرین کرام, اس کے بارے میں تھوڑی اور تفصیلات میں آپ کو بتانا چلوں کہ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرارداد کو 165 ووٹوں سے منظور کیا گیا. اس کے علاوہ فلسطینی پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد کی 163 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی ہے. بہت بڑی حمایت حاصل ہے. شکر ہے کہ کچھ جو مسلمان ممالک ہیں اس کے ساتھ دوسرے ممالک ہیں ان کا ضمیر جاگا ہے اور وہ امید کرتے ہیں. دیکھو سمرا, ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, حماس کی جو فوج ہے, حماس کی جتنے بھی سربراہ سے لے کر عام فوجی تک, ان کی تقریباً 2250 تعداد ہے, اور اسرائیل کی ہزاروں کے اندر لاکھوں میں تعداد ہے, اور ان کو جو سپورٹ ہے وہ امریکہ کی ہے اور اسرائیل کنٹریز کی ہے. لیکن پھر بھی حماس نے ان کے ظلم کا مقابلہ کیا. اور اس وقت اگر ہم کہیں تو کیونکہ فتویٰ بھی آ چکا ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کروں, پاکستان کے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کروں, انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا ہے کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پہ. اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو تمام ممالک کو پھر یہ بھی اس لیے بھی تیار رہنا پڑے گا کہ اگر مسلمان جاگ گئے اور جہاد پہ اتر آئے تو بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے, اس لیے امن کے راستے کی طرف جایا جائے. ناظرین کرام, بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I am Apexian. 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 Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ویلکم بیک ناظرین, بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب. سب سے پہلے یاسر آپ مجھے بتائیں پی ایس ایل میں آپ کی سب سے فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی بات کروں تو سیزن 1 سے سیزن 8 تک میں نے لاہور قلندر کو سپورٹ کیا, اور پہلے جو 6 سیزن تھے اس میں ہمیں بہت مار پڑتی تھی, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی تھی, اور لاہور قلندر ہمیشہ کی طرح آخر میں آتی تھی. لیکن پچھلے 2 سیزن کے اندر, پی ایس ایل 7 اور پی ایس ایل 8 کے اندر, لاہور قلندر نے دونوں سیزن جیتے ہیں شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں. لیکن فی الوقت سمرا جو میرا بوٹ ہے وہ پشاور زلمی کو سپورٹ کرنے کا ہے ڈیو ٹو پاور اعظم. اور آپ کا اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فیوریٹ جو کرکٹر ہوا اس میں وہ بابر اعظم. جی بالکل, آپ بھی کرکٹ کو تھوڑی دیکھتی رہتی ہیں, آپ اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں کس ٹیم کو سپورٹ کرتی رہی؟ نہیں, یہ پوچھ کے آپ مجھے شرمندہ مت کیجیے. ذرا بتا دیجیے. نہیں, مجھے کرکٹ کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے. اچھا, لاسٹ ٹائم جتنا بھی میں سنتی ہوں میں آپ سے سنتی ہوں بس. لاسٹ ٹائم یہاں پہ جب ہم پی ایس ایل کی ٹرانسمیشن بھی کی تھی تو اروبا ہمارے ساتھ ہوتی تھی, اور مجھے وقت بات یاد آ گئی تو وہ نسیم شاہ کو بڑا پسند کرتی تھی. تو کرش ہوتے ہیں پاکستانی پلیئرز, آپ لوگ کرش؟ میرے شاہد افریدی تھے. شاہد افریدی اب تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں, ان کی بات نہیں کی جا سکتی. اچھا, پی ایس ایل کے حوالے سے نیوز کہتی ہے, آخر آپ نے یہ بات کیوں پوچھی؟ کیونکہ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں سیزن کے لیے فرینچائز نے ریٹین کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی ہے. جو ریٹینشن لسٹ ہے ناظرین کرام وہ آ چکی ہے. سمرا, سب سے پہلے آپ اسلام آباد کی بتائیے, دین وی موو فارورڈ. جی, اسلام آباد یونائٹیڈ نے پلاٹینیم کیٹیگری میں شاداب خان, ڈائمنڈ کیٹیگری میں اعظم خان, گولڈ کیٹیگری میں فہیم اشرف, ایلیکس ہیلز اور کولن مینرو کو, جبکہ سلور کیٹیگری میں رومان رئیس کو ریٹین رکھا ہے. جی ناظرین کرام, اگر بات کریں لاہور قلندرز کی تو لاہور قلندر نے شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف, ڈیوڈ ویزا, سکندر رضا, عبداللہ شفیق سمیت مرزا طاہر بیگ
اور راشد خان کو بھی اپنی ریٹینشن لسٹ میں برقرار رکھا ہے. سمرا راشد خان افغانستان کے اسپنر ہیں, بیسٹ آل راؤنڈر بھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو انجری ہے جس کی وجہ سے شاید وہ اس PSL کا حصہ نہ بن سکیں, لیکن ان کی ریٹینشن اس لیے کی گئی ہے تاکہ اگلے سیزن کے لیے لاہور قلندر ان کو ریزرو رکھ سکے. جی اگر اس کے بعد آپ کو بتائیں ملتان سلطانز نے, میرے شہر کی بات ہے کہ میں ملتان سے ہوں لیکن میں ملتان کو سپورٹ PSL میں نہیں کرتا. اچھا, ملتان سلطانز نے محمد رضوان سمیت خوشدل شاہ, اسامہ میر, عباس آفریدی اور حسان اللہ بھی اسکواڈ میں برقرار رکھا ہے. اور پشاور زلمی نے پشاور زلمی میری باری آئے گی. چلے ٹھیک ہے, میں پشاور زلمی کی بات کرتے چلیں کیونکہ پشاور کے پیچھے اب جو بڑا نام نظر آ رہا ہے وہ بابر اعظم کا ہے, پاکستان کے سابق کپتان. سابق کپتان کہتے ہوئے کچھ ہوتا ہے کیونکہ آئی تھنک ہی از دا سپر اسٹار. بابر اعظم کی بات کروں تو پاکستان کی کرکٹ کے اندر اگر عزت ہے تو بابر اعظم کی وجہ سے ہے. لاسٹ ڈے آئی واز سیئنگ دا میچ بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلین پرائم منسٹر 11, تو کمنٹیٹر سے کہہ رہے تھے کہ آئی وانٹ ٹو سی دا بابر اعظم ہولڈ از لائک اے ڈرگ اور ہی از دا آئی ایم دا ایڈکٹ آف ڈرگ. تو اتنا اس کا کریز ہے پوری دنیا کے اندر, پاکستان, انڈیا کے اندر, تمام ممالک کے اندر. تو پشاور کی اگر کوئی بھی چیز جس کو پشاور زلمی کو آگے لے کے جا سکتی ہے تو سب سے پہلے ان کے کیپٹن ہے جی بابر اعظم. ان کے بعد انہوں نے سائم ایوب کو, ایک اسٹائلش بیٹسمین ہے, ان کو ریٹین کیا ہے. محمد حارث کو, عامر جمال کو اسکواڈ میں برقرار رکھا ہے. جی PSL سیزن 9 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں کی جائے گی. بالکل, اگر 13 دسمبر کو جو جتنے بھی پلیئرز نے اپنے آپ کو سائن کیا ہے PSL ڈرافٹ کے اندر تو ان کو پھر سے چنا جائے گا اور پھر انشاءاللہ 13 فیب کو پاکستان سپر لیگ کا 9واں سیزن شروع ہوگا. ناظرین کرام, بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ناظرین کرام, بات کرتے چلیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, تو ایک مسئلہ جو ہمیں ہمیشہ سے سمرا درپیش آتا رہا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دماغ ہے اس وقت وہ تیز نہیں ہے, ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. ہماری جو برین کی اگر ہم ایبیلٹی یا کیپیبلٹی کی بات کروں یا اس کی ایفیشنسی کی بات کروں وہ زیادہ نہیں ہو پا رہی. اس کی بہت سی ریزنز ہیں کہ ہم اپنا دماغ کو صحیح یوز نہیں کرتے. یہ کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ہیومن برین کی ایک چھوٹی سی ایجاد ہے. اگر ہم نے کمپیوٹر کو جو ایجاد کیا ہم نے 1% بھی یوز نہیں کیا, لیکن ہم اس برین کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں, کس طرح سے اس کی ایفیشنسی کو کریٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایفیشنسی کو انکریز کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں تو روسی سائنسدانوں نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. سمرا بتائیے گا. جی, سائنسدانوں نے دماغ کے ان خانوں کو جہاں تصویریں بنتی ہیں انہیں متحرک کر کے انسانی رد عمل کو تیز کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے, اور محقق کے مطابق اس طریقے کو اپنا کر دماغ کی چوٹ سے صحت یاب ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ڈرائیور اور پائلٹوں کی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ طریقہ جو ہے بڑا مثبت قسم کا ثابت ہوگا. اور میں بات کرتا چلوں, اس پروجیکٹ کو 2 روسی یونیورسٹیوں کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور اس تجربے کے نتائج اس سال کے شروع میں سینسر جرنل میں شائع بھی ہو چکے ہیں. سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک میگنیٹک ٹائپ محرک کا طریقہ ہے جس کے اندر فالج اگر اور دماغی فالج کے بعد بحالی کے ساتھ ساتھ طبی ڈپریشن کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے. مریض کے سر پر ایک ڈیوائس لگا کر یہ طریقہ کار انجام دیا جاتا ہے جو کہ بدلتا ہوا مقناطیسی چارج بناتا ہے اور دماغ کو مخصوص حصوں میں نیورل نیٹ ورکس کو متحرک کرتا ہے جس سے دماغ تیز ہوتا ہے. اگر میں بات کرتا چلوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سمرا آپ جانتی ہیں کہ ہمارے برین کے اندر نروس سسٹم کے اندر نروس کا نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ہم نیورل نیٹ ورک کہتے ہیں, اور اس کے اندر الیکٹریکل امپلس ہوتی ہے. جب ہم میگنیٹک ڈیوائس لگائیں گے تو ہماری الیکٹریکل امپلس کی جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہوگی. جیسے اس کی ایفیشنسی انکریز ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نرو ہے اس کی سینسری انفارمیشن یا اس کی اگر میں بات کروں
कैपेबिलिटी के अंदर भी इंक्रीज़ आएगा, वो जल्दी से स्टिमुलस जल्दी शो करेंगे, तो फिर हमारा दिमाग तेज़ हो सकता है। देखें साइंस ने कितना तरक्की कर ली है। तो जिनके दिमाग और जो भुलक्कड़ है वो भी तैयार हैं फ्यूचर के अंदर, आपको कोई भी चीज़ नहीं भूलने वाली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मुश्किलें तो आती हैं, ये हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज है मंजिल। नाज़रीन कराम, एक कहावत हमने सुनी है कि शादियाँ खा गई नौजवान कैसे कैसे। वो लोग जो बड़े पुरसुकून रहते हैं, वो लोग जो बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन शादी के बाद बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मिजाज में ख़राबी आ जाती है। ये बात एग्जिस्ट करती है हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं। लेकिन कहा जाता है कि मर्द और बीवी औरत का जो आपस का ताल्लुक़ है वो अगर सुकून की बुनियाद पे है तो रिश्ता जो है, रिश्ता अज़वाज है जिसमें वो मुंसलिक हुए हैं, वो बेहतरीन गुजरता है। एक तहकीक आई है समरा के शादी के बाद हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर से बचें तो फिर शादी से इनकार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्यों है? आप शादी करके अच्छे मामलात रख सकते हैं ना। उसमें तहकीक में ये भी बताया गया है कि लड़ने की वजह से ये सब कुछ होता है। ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं वैसे? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक चीज़ यहाँ पे मैं, अगर हम इस न्यूज़ की जाने बढ़ने से पहले करना भी चाहूँगा, देखें आप किसी भी रिश्ते को उस वक्त तक अच्छे रास्ते पे नहीं लेके जा सकते, अच्छे वे के अंदर नहीं लेके जा सकते जब तक रिश्ता करने से पहले दोनों तरफ की रजामंदी ना पूछ ली जाए। एक सवाल यहाँ पे उभरता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, जो माँ बाप फैसला कर देते हैं वो हो जाता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमने इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया है। हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया एक कमरे में और कहा कि तुम शादी करना चाहती हो हज़रत अली से। आपने फरमाया कि आपका फ़ैसला मेरे सर आंखों पे। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली को कुछ वक्त के लिए एक अलग कमरे में बिठाया गया, जिन्होंने डिस्कस किया कि क्या हम शादी के लिए दूसरे के लिए शादी कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है और ये सब चीज़ें। तो इस्लाम ने औरत को हक़ दिया है। मुझे लगता है अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें और मुआशरती नुक्ता नज़र से देखें, अगर रज़ामंदी की शादी हो और दोनों के अंदर बर्दाश्त हो, एक दूसरे को समझने की सलाहियत हो, तो फिर हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा बल्कि फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। समरा, इस न्यूज़ के बारे में बताइएगा फिर। हाई ब्लड प्रेशर एक आम मगर ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इस मामले में लापरवाही इंसान को दीगर कई संगीन और जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला कर सकती है। इस बीमारी में मुब्तला होने के कई अवामिल हैं, लेकिन नई तहकीक ने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। ये तहकीक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में की गई है, जिसमें बताया गया कि शादीशुदा जोड़ों के हाई ब्लड प्रेशर से मुतासिर होने का ख़तरा गैर शादी अफराद की निस्बत ज़्यादा है। जो शादीशुदा होते हैं ना, वो लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, और जो गैर शादीशुदा वो लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए उनमें ब्लड प्रेशर। और ये भी कहा गया है कि तकरीबन अगर परसेंटेज की बात करें ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं, तो शादीशुदा अफराद के अंदर 9% ज़्यादा होता है। समझ, ये भी तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और ये सब चीज़ें हमारी शादी के बाद और भी तो परेशानियाँ होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किसी के पास होती है, किसी के पास अच्छा रोज़गार नहीं होता, और भी परेशानियाँ होती हैं। तो इसको अब इस चीज़ को हम प्रमोट नहीं कर सकते कि शादी ना की जाए, बल्कि शादी की जाए। और कहा जाता है कि अभी शादी की जाए लेकिन मामलात को अच्छा रखा जाए। और मैं अभी एक तहकीक क्या, अभी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, एक हदीस थी और उसकी तफसीर थी, वो मैं पढ़ रहा था अभी थोड़े जुम्अतुल मुबारक के बाद। और सूरह यासीन के अंदर भी ये चीज़ थी, उसको फिर मैंने तफसीर पढ़ी कि औरत और मर्द का जो ताल्लुक़ है ना, कि जब मर्द की शादी होती है औरत के साथ, तो जो रिस्क होता है वो औरत उसके नसीब से आता है, और जो औलाद होती है वो मर्द के नसीब से आती है। तो औलाद के लिए औरत को ना छोड़ा जाए, और रिस्क के डर से कि मैं किस तरह फाइनेंस पूरा करूँगा, तो मर्द को ना छोड़ा जाए। तो दोनों चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ के रखा है। तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं अगर आपका रवैया अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो। नाज़रीन किराम, फिलवत के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को समरा नूर के साथ इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।